بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل لا يكره للمصلي لا يكره له شد الوسط ولا تقلد بسيف ونحوه إذا لم يشتغل بحركته ولا عدم إدخال يديه في فرجه وشكه على المختار ولا التوجه لمصحف أو سيف مؤلق أو ظهر قائد يتحدث أو شمع أو سراج على الصحيح والسجود على بساط فيه تصاوير لم يسجد عليها وقتل حية وأقرب خاف أذاهما اقرب غیر منصرف نہیں چل خاف أذاهما ولو بضربات وانحراف عن القبلة في الأزهر ولا بأس بنفض ثوبه كي لا يلتصق بجسده في الركوع ولا بمسح جبهته من التراب أو الحشيش بعد الفراغ من الصلاة ولا قبل الفراغ إذا ضره أو شغله عن الصلاة ولا بالنذر بموقع عينيه من غير تحويل الوجه ولا بأس بالصلاة على الفرش والبسط واللبود والأفضل الصلاة على الأرض أو على ما تنبته ولا بأس بتكرار السورة في الركعتين من النفل. فصل فيما يجب قطع الصلاة وما يجيزه وغير ذلك. يجب قطع الصلاة باستغاثة ملحوف بالمصلي لا بنداء أحد أبويه ويجوز قطعها بسرقة ما يساوي درهم ولو لغيره. صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. فصل ان چیزوں کے بارے میں نئی مکروہ مصلی کے لیے افعال سے. علامہ فرماندے نے افعال بھی تے اقوال بھی جیسا کہ صورت کا تکرار کرنا 2 رکعتوں میں نفلوں سے یہ بھی مکروہ نہیں. فرضوں میں ہے تو نفلوں میں نہیں. اچھا جی لا یکرہ نئے مکروہ مصلی کے لیے باندھنا وسط کا درمیان چکو شے بننی باوجہ اس کے جو اس باندھنے میں ہے شرمگاہ کی حفاظت سے. کس کی؟ انہیں تائیں بھی جے کر کھلا کوٹ پایا ہے بھی اگوں تھلے کوئی شے نہیں پائی تو پھر جی تو جے پایا ہے تو پھر کوئی حرج نہیں. اور یہ تشمیر ہے تیاری ہے عبادت کے. ویسے تشمیر باواں چڑھانیاں تو اصل ہوں کہ باواں چڑھان تو مراد تیاری ہوں بندے کو کام کرنا ہوئے تا جی. اور یہ تیاری ہے عبادت کے لیے. حتیٰ کہ اگر نماز پڑھتا ہے وہ قباء میں جو غیر مشدود الوسط ہے تو بچو بدی کوئی نہیں تو پس وہ مسیح ہے کیونکہ او جے کو شرمگاہ ننگی ہوگی تو نماز فاسد ہوگی جی. اور قباء کے غیر میں بعض نے کہا بعض نے قول کیا بے کراہت ہی قباء نہیں تو باقی کپڑے نے جی تو لاکے جو بن لینے اس لیے کہ یہ سنی ہے اہل کتاب کی جی. ہوں تو پتہ لگ گیا بھی اے جڑا پینٹ پوا کے تو بیلٹ سسٹم ہے نا سارا یہ سب انہوں دا طریقہ ہے یہودیاں دا تے عیسائیاں دا جڑا ساڈے گاٹے چ پا گئے تے پکا سانوں چمڑیا ہے جی. ہن سمجھ آئی جی کہ نکے نکے اسی پہلے دن بچے نوں جلے سکول بھیجنا ہے تے ایو پوا کے بھیجنا ہے جی. کیڑا لک بن کے جی نہ دی شرمگاہ ننگی ہو رہی نہ کچھ ہو رہا ہے جی. تے اصل چ کہ لک وچ کپڑا بننا یہ انہوں دا طریقہ ہے. یہ انہوں دا طریقہ ہے تو انہوں نے سارے مسلمانوں نے اس کام تے لا دیتا. بہرحال پاویں سمجھو تو پاویں نہ سمجھو جی. فی قباء غیر مشدود الوسط القباء جی القباء ہر شے جو کھلنے والی ہو سامنے سے
ہر وہ شے جڑی سامنے کھلی ہے بس کٹ کوٹ تے چگے جبے جننے میں کو کھلے نے یہ سارے نوں کی آندے نے جیسے قطع کفتان ان چیزاں اس زمانے چ چیزاں اور طرح مراد سمجھ آ گئی ہے۔ اور اول وہ کہ جنہوں نے پہنا تھا اس کو اے قبا کو جڑی کو کھلی لمبے کوٹ بھائی اللہ کے پیارے نبی جناب سلیمان علیہ السلام نے پہلے قبا اپنے پائی سی جی۔ مراد یہ ہے کہ بننے تو مطلب کیے مراد یہ ہے کہ جمع کرے اس کی دونوں طرفوں کو اپنے اوپر بغیر باندھنے کے جی بے دو میں طرفوں سامنے کٹھیاں کرے بے کھلن و اللہ اور یہ کہ نہ ہو شرمگاہ ننگی جب نہ پہنے غیر اس کا نیچے اس کے تے تھلے کو اور پائے ہون تے پھر بچ باہماں پائیاں نے بٹن کھلے ہون تے حرج کوئی نہیں جی دھیان کرے جی۔ اور قبا کے غیر میں بعض نے کہا ہے بے کراہت اشارہ کیا کیلا کے ساتھ اس کے ذوف کی طرف وجہ اس کے جو اس میں ہے حرج سے علما جڑا ہے نا کہ ذوف دی دلیل نہیں اکراہ دی دلیل ہے بھی بعد نے آکھیا بھی اگر کو بعد اور کو شے پائیے تو انہوں خام خواہ بننا بٹن لگے تو بٹن بند کرنے دے وچ نہیں آؤندے تے او ہو رہے ان بٹن نال بھی شے بدی جاندی ہے تے اے جڑا ہے نا بھی چونکہ اس میں حرج ہے کہ بھئی جڑا ہے نا بھی خام خواہ نو جڑا نا بھئی بند کرو ہی کرو تے اس واسطے آکھے کہ بھئی کو با کے کہ غیر میں کرے گا تو یہ مکروہ ہے۔ اور اچھا جی مسئلہ اور نہیں مکروہ نہ داخل کرنا اپنے ہاتھوں کو اس کے فرجے میں اور اس کے شق میں مختار پر باوجہ نہ مشغول ہونے دل کے جی پیچھے کڑے اور نہیں مکروہ تقلد مسلی کا تلوار کے ساتھ اور اس کی مثل کے ساتھ اصل ہے نا جی میں لگ گل چ پائی دینے اج کل تو تلوار کو نہیں تے اے بھی رفل ہو گئے پسٹل ہو گیا اے بھی چیزاں جڑیاں نے نا جی یا انہیں کو مطلب او تے کوٹی پائے کو چھرا چھرا ٹنگیا ہے جی میں ہوندا ہے جی تے اے بھی جڑا نا اس کی مثل یہ پہننا مکروہ نہیں کدوں جب کہ نہ مشتغل ہو اس کی حرکت کے ساتھ اٹھے بوے تو شیاں تانگ نہ کرن تے مکروہ نہیں اور اگر مشغول کرے اس کو تو مکروہ ہے جہاد کے وقت کے غیر میں مجاہدہ تو کو رکھنا ہے نا اس تو علاوہ بھی جڑا نا پھر مکروہ ہے بلے اچھا جی اور نہیں مکروہ نہ داخل کرنا اپنے ہاتھوں کو اس کے فرجے میں اور اس کے شق میں مختار پر باوجہ نہ مشغول ہونے دل کے نہیں مکروہ وہ ہے جو خلاصہ میں ہے اور تاکہ گزر گئے وہ جو اس میں ہے پیچھے ایک باری مسئلہ گزریا ہے بھی کھلا کوٹ پانا وچ باہماں نہ پانیاں ہوتے سو صدل دے باس وچ بے معتاد طریقے دے خلاف ہوئے تے وہ صدل ہے تے وہ مکروہ ہے ان دا حوالہ دیندے پینا ہن اے وے نا بھی اے جڑے بھی ان دے فرج تے ان دا جڑا شق بنج دے وچ باہماں پائی دیاں نے بھی اے نہ پاوے تے موڈیاں تے سٹ لوے تے انہاں آکھے بھی اے کی مکروہ نہیں لیکن پیچھے وضاحت آئی ہے کہ بھی معتاد طریقے دے خلاف پاوے گا تے صدل چاہندا یاد ہے نا ان دا حوالہ پہ دیندے نے وقت تقدم ما فی ہے کہ پہلے گزر گیا وہ جو اس طریقے میں ہے کہندے وچ کی ہے بھی او معتاد دا خلاف ہے وہ فرج تے او شک ہے نا جڑا اون دے وچ باواں پانیاں نے جی اے جی اور جی میرے کو سردیاں جو بڑا سارا جبا جائے جی ان جو لمیاں باواں کونی ہوندیاں صرف وچ باں پانی باقی دی باں ننگی ہوندی اگوں او ہوندا شک تے فرج ہے تو انہوں موڈیاں تے لوکی اکثر نا عربی ایویں کہ موڈیاں تے سٹیا ہوندا دو پاس وچ باواں کونی پاندے جی
ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਔਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਡਿੱਗਣੇ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੇਦੀ ਜੀ। ਇਹ ਜੀ ਸ਼ਕੁਲ ਫੁਰਜੀ ਕਲ ਅਬਾ ਹਿਜਾਜ਼ੀ, ਉਹ ਇਹ ਅਬਾ ਹਜਾਜ਼ੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁੱਬਾ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਵੇਖਿਆ ਜੀ ਨਾ ਦਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ, ਉਹ ਅਬਾ ਹਜਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਂਹ ਪਾਓ ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਸ਼ੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਸੀਤਾ ਹੈ, ਬਸ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ 'ਤੇ ਜੀ। ਉਹ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ? ਚਲੋ ਤਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਐਵੇਂ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਪੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਹੁਣ ਮਕਰੂ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਕਰੂ ਨਹੀਂ। ਗੱਲ ਅਸਲ ਜਿਹੜੀ ਦਲਾਇਲ ਉਸ 'ਤੇ ਵੇਖੀਦਾ ਕਿ शुगल बाल के दिल को मशगूल करता है तो वो मकरू है, नहीं करता है तो मकरू नहीं है। हर इलाके 'ਚ नवीं नवीं अपनी अपनी चीज़ां उन्हां दे डिज़ाइन तो उस दे मुताबिक फिर वेखीदा भी इहनूं इंज पाइए ते हुण चादर जिहड़ी असीं उत्ते लैने आ ते अगर वो कोई सही मजबूत जी होवे तो खलोंदी है, तो जिहड़ा तिलकड़ियां जी ने हर रकात 'ਚ उठण लगा चादर एक बार इंज करनी पैंदी, डिग पैंदी है, ते ये मशगूल कर रही है ना, ते लगदा मकरू है। यह कि भी चादर का पल्लू पिछों ला के दूजे मोढे तो अगे करो ना तक पूरी नमाज डिगे ना। तो किन्नी बार उसे वेख्या लोग नमाजा पढ़ते हैं तो डिगदी चादर फिर मोढे ते करते हैं कि कोई नहीं करते, हर काज अगर बांह नहीं करनी पैंदी नहीं तो उहदे नाल जिहड़ा ना वो मशगूलियत तो हो गई ना। जिले रकूज गए थले लमक गई, फिर सजदे वे थले लमकी रही तो मुसीबत नूं पै रहे जी। तो ये वे कि भी इन्हां सारी चीज़ों नूं वेखो ना, इस तरह गुरमाल है तो जी वो भी उठन बहन लगे तंग करता है, पल्लू लमकाया थले तो गोडे दे आ गए तो उठन लगे वो छिक्या तो गर्दन च फा आ गया जी। किन्नी बारी इस तरह हाजरत साहब हो जाते हैं जी। ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने इन्हां तो क्यास कर लवो ना कि भी कपड़ा इस तरह पाना कि नमाज विच वो परेशान करे, एक राहत है, मकसद ये भी सुकून होवे, वरना इन्हां कपड़े नाल तो दुश्मनी नहीं ना, कपड़े का की कसूर है। सिर्फ ये वे कि नमाज के अंदर परेशान ना करे, वो जो परेशान करे तो वो मकरू है जी। हुण इस तरह बाज़े बंदे पगड़ी है भी सजदे जाके तो सिर थले करके तो इंज मत्था टकिया फिर पगड़ी तो सीधी की, बार बार इंज कर रहा तो मशगूलियत हो गई है, तो नमाज कराहत हो गई है जी। ये सारा कुछ विच आ गया जी, गौर फरमाया जी तम। अच्छा जी, और नई मकरू तवज्जो करने मुसहफ शरीफ के लिए। सामने कुरान शरीफ पे फट्टी ते रेल ते पढ़द्या नज़र उत्ते पै गई है, पढ़ते कुरान शरीफ ज़बानी रहा है, उंज भी सामने कुरान शरीफ ते नज़र पई है, ठप्या पिया है, ये मकरू। या तलवार मुअल्लक लटकी हुई, और थले लिखे है मुअल्लक वाली कैद इत्तेफाकी है, थले लम्मी पई होवे, कंध नाल खड़ी कीती होवे, जिवें मर्जी होवे, कोई जरूरी नहीं कि लटकी होवे। तलवार है, डांग है, नेज़ा है, कुहाड़ी है, छुरा है, भाला है, जिन्ने भी चीज़ां ने सारियां इक्को जिहियां ने बई ये सामने होण ते नमाज मकरू। वजह इसलिए कि कुरान शरीफ और तलवार असलिया वगैरह ये लायोबदान है, इनकी इबादत क्योंकि तशब्बुह हो तो कराहत होती है। और फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वलियाखुज़ू हिज़रहुम व अस्लिहतहुम, पकड़ो तुम अपना बचाओ और अपना असलिहा। वो नमाज दे विच जिहड़ी सलाते खौफ है ना, उहदे विच जिक्र इसदा भी उस वक्त अपना समान कोल रखो, तो लिहाजा भी ये भी हर्ज कोई नहीं, भी कोल का मतलब है सामने रख दो, क्योंकि पिछे रखो तो कोई चुक के ले जाए जी। तन कानून दसा भी मिसाल तौर जिंदगी ज़ाहिर बंदे के मुख्तलिफ मामलात ने, तुम किस वक्त असलिया रखना पैंदा है, पिस्टल राइफल कोल, तो तुसी उस्तादां नूं मिलन गए हो, मुरशद नूं मिलन गए हो, तेरे कोल है, तुहानूं खतरा है, तो उत्थे बंदा अदबन वो चुक के पिछे रखे कंड दे, असलिया कभी भी कंड दे पिछे नहीं रखीदा जी। बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है जी, कभी भी शय अपनी सामने रखनी है, खास करके केड़ी इसलिया जड़े है ना, एक कभी भी अदबन कंड दे पिछे नहीं रखीदा। तुसा रखिया हुण तुसी मालक नहीं, पिछला बंदा चुक के सीधा कर देवे, तुसी मजबूर हो गए जी। असलिया हमेशा अपने सामने तो गोडियां दे कोल रखीदा,
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਜੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਅਸਲਿਆ ਕੰਡ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀਦਾ ਜੀ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾਹਿਰ ਰਹਿਮਾਨਿਰ ਰਹੀਮ। अच्छा जी तवज्जो। तो फरमाया या, अच्छा और मसला, या बैठने वाले की पुश्त जो बातें कर रहा है, एक बंदा बैठा है सामने कांड इधर है ते मगर नमाज पढ़ रहा तो गल्लां करदा पे ते इत्थे भी नमाज पढ़नी मकरूह नहीं। मुख्तार में बावजाद में तशब्बो के बेआबदत सोवारे, जो सूरतों के आबिदीन है ना उनके साथ तशब्बो नहीं है। क्यों कि बंदा जड़ा बैठा है कोई तस्वीर तो नहीं था, बैठा है जी। और नमाज पढ़ी थी जनाब अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा ने हज़रत नाफे की पुश्त की तरफ, शागिर्द ने आप दे आप अगा बैठे सन तो उन्हें कंड की थी, तो अब्दुल्ला बिन उमर ने मुँह करके नमाज पढ़ी। तो सहाबी का काम दलील हुंदा है। यानी जब हो तलवार उसके सामने तो होगा अमकन ले अख़ज़े ही, जब मोहताज होगा उसकी तरफ लिहाजा ये काम नहीं वाजिब करेगा कराहत को। बेअसला उनके सामने होगा ना तो जो लोड़ पैगी फटोफट दुश्मन आ गया तो हुण ज़्यादा आसानी है कि फटोफट पकड़ के तो जो ना तैयार हो जाएगा जी। ऐ गल और ज़ाहिर कायदिन या कायमिन खलोता है कंड करके तामी मकरूह नहीं है। और या तहद्दसो यानी सिर्रन हौली हौली की इस हैसियत से कि न खौफ किया जाए उससे गलती का। उच्चा उच्चा लगा फिर तो नमाज इनको न समझ आनी। अच्छा बाकी मुक़य्यद किया इसके साथ, मुक़य्यद किया कंड के साथ भी कंड दे होवे मुसल्ली अल्ले उनका मुँह किधर बैठे था किबले वाले पास ही होना सुन ताई कंड होनी सुना, इसलिए कि ले अन्नहा इलल वजह मकरूह, इसलिए कि नमाज चेहरे की तरफ मकरूह है। पीछे पढ़ा है वो। और कराहत अलल मुताद्दी है, जिन्हें तजावुज़ कीता है ना कराहत। एक बंदा जड़ा है ना इधर मुँह करके बैठा है मशरक वाल किबले वाल कंड करके तो हुण बंदा आगे सामने नमाज पढ़ाने का कसूर है। हुण तो जे इन्हें नमाज नीति है तो पहलो कंड की थी, नीति ने बाद उन्हें मुँह फेर लिया, हुण उनका कसूर है। ये मतलब है कि मुताद्दी जो है ना वो कराहत मुताद्दी पर है। सुने ही लेकिन मतलब बंदा कंड करके बैठा सी, इन्हें नमाज शुरू की तो उन्होंने मुँह कर लिया तो हुण इनकी नमाज मकरूह नहीं, हुण उनका फेल मकरूह है। बाकी मुक़य्यद किया तहद्दुस के साथ भी गल्लां करदा पे होवे ताकि फ़ायदा दे अदम कराहत का उसके हाला अदम तहद्दुस बेलौला। तो जे चुप करके बैठा हो तो फिर तो बातरी की औला मकरूह नहीं। सुने ही और तां कैद लाई किस दी कराहत दी अगे जी बे ए वेखे भी उनके सामने की शै सी या और कौन है? अच्छा ठीक है। या चरा या मोमबत्ती या चराग सही पर अगर ये सामने हो तो नमाज पढ़ रहा है तो मकरूह, इसलिए कि कल भी गुजरी गल, इसलिए कि नहीं मुशाबत मजूस की इबादत के साथ, क्योंकि वो जो ना वो कोलियां दी इबादत करते हैं जी। अच्छा जो वेखो ना ओ शामिन फरमाया इब्ने कुतैबा ने बाब मा जा फीह लुगताने इस्तामल अन्नास अदाफ़हुमा अश्शमु बिस्सुकून औजाफतुल मीम शामाउन। इब्ने कुतैबा उन्हें गला कि भी लोग जी ज़ईफ़ लोगत है वो पढ़ते हैं कि शामाउन, अफसख लोगत की है शामाउन। अच्छा जी और साड़ी मोमबत्ती इन्नी ढिली होंगी, शामाउन आखण तो पहले बल भी जाती है जी, ਤਾਂ जल्दी ਨਾਲ ਸ਼ਮਾਉਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। या सिराज की तसलस लेन्नहु ला यशबा,
اس لیے کہ مجوس عبادت کرتے ہیں کولوں کی نہ کہ آگ کی جو جلائی گئی ہے. اتنا جڑے لمبے نکلتے ہیں اندی نہیں عبادت کرتے. تھلے جڑے کولے وہ آدھے نے انہاں وچوں ویکھو کیویں پہ فیض نکلتا ہے جی. کالا السید. چلو جی. اور نہیں مکرو سجدہ کرنا بساط پر. تھلے جڑی شے بچھی ہے جس میں تصاویر ہیں روح والوں کی، نہیں سجدہ کر رہا ان پر. وہ گوڈیاں تھلے آؤندی ہے، پیراں تھلے وے یا ہاتھاں تھلے آؤندی ہے، نک تے متھے تھلے نہیں آؤندی. تصویراں نے تے سجدہ تو نہیں کر رہا تے نماز مکروہ باوجہ تصویروں کی اہانت کے روندنے کے ساتھ ان پر. سنیں او توجہ بلا تھی او ولا یکرہ ہو میں. یہ وہ ہے جو جامع صغیر میں ہے اور تصحیح کی ہے اس کی بدائے میں اور تاج الشریعہ نے، اور مطلق بیان کیا ہے کراہت کو اصل میں جی. اتھے بھی تصویر جڑے پاس نماز مکروہ ہے. نہر میں فرمایا ہے اور حمل کیا جائے گا مطلق کو مقید پر. بے مطلق انہاں آکھنا بے تصویر جدرے بھی ہوئے مکروہ ہے انہوں مقید تھے. کیڑا مقید بے ایتھے نہ ہوئے، ایتھے ہوئی تو مکروہ نہیں. باقی پاسے اتے سجے کھبے پیچھے سیر تے ہوئی تو مکروہ ہے، یا سجدے والی جگہ تے ہوئی تو زیادہ مکروہ ہے. اس تو علاوہ ہوئے تو پھر نہیں. سمجھے نا جی. حمل کیا جائے گا تو البتہ اٹھ جائے گا خلاف جی. ولم یلحمل مانع من ذالک، اور نہیں ظاہر ہوا وہ جو منع کرے سے. بے مطلق مراد لینے سے کو مقید پر عمل کرنے سے کوئی معنی کوئی نہیں ہے، لہذا بھی ٹھیک ہے بھائی. اچھا جی. اور مکروہ ہے کتابت کرنی اب سیتا اور ان کی مثل پر. جڑے تھلے شیاں بچھائی دیاں نے انہاں ہوتے کتابت مکروہ ہے اگرچہ حروف متفرقہ کے ساتھ ہو، اگرچہ ایک حرف ہو، اگرچہ یہ نہیں لکھا بھی قرآن پاک مطلقاً بھائی، کیونکہ حروف نے تو وہی حروف قرآن پاک دے نے حدیث پاک دے نے، لہٰذا انہاں دی توہین ہے. انہاں دی ہائے وہ ماڑے ہو پاپے ہو تے انہاں تے لکھیا صفحیاں دے صفحے نالیاں وچ ڈگے پے تے پیراں تھلے پے آوندے نے تے اخباراں تھلے ڈاہ کے تے اتے پھر اسی روٹیاں کھانے ہیں. او میرے ہو یارو اے. اچھا جی. اے جڑیاں گدے شدے اتنے جڑا نا جی انہوں نے اپنے لائیں ہوندے نے او موہراں لکھیا ہوندا ہے اتنے جی فلانی کمپنی دا دے وچ ہی ہوندا ہے جی. تو پاڑو لاؤ شاؤ کٹو پھر تو رہندا ہے نہیں تے وچ ہی ہر چیز لگی پھردی ہے جی. اور نہیں مکرو مارنا سانپ کا بے جمیع انواعہا، اس کے سارے انواع کے ساتھ، لذات الصلاۃ نماز کے لیے. بے نماز بچ سپ جس قسم دا بھی آوے مارنا اور مسئلہ سمجھا جائے. اور بہرحال نظر کرنے کے ساتھ واسطے ڈرنے کے جن سے، کیونکہ جن بھی سپ بن کے آتا ہے تو پاس رک جائے. اگر وہ ڈردا ہے نا تو پھر رک جائے. سفید رنگ کے سانپ سے وہ جو چلتا ہے سیدھا. اے دسیا نے بھی جڑا سپ ہوندا ہے نا جن، جڑا جن سپ بنتا ہے ایک تو اندر رنگ تھوڑا سفید جہا ہوندا ہے تے دوسرا او سیدھا جویں سوٹی نہیں چھکی دی انج ٹردا ہے، انج کر کے نہیں ٹردا. تے سپ سارے پتہ ول کھا کے ٹردے نے جی. سنیا جی. تے جڑے انج ٹرے بھی اے جن نے جی. اچھا جی. اچھا او جڑا ہے نا جی بھی انہوں بھی لینا ہا جڑا ہے نا اے دلیل ہے بھی اے مارنا مکروہ نہیں. بہرحال نظر کرتے ہوئے جن سے ڈرنے کی طرف بھی ڈرتا ہے تو پھر رک جائے. اے لینا دلیل پہلے مسئلے دی لا یکرہ دی.
بھی یہ جن بھی ہوئے تو بھی مار دیو، اس لیے کہ اس سانپ نے توڑ دیا ہے عہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، وہ کہ عہد لیا تھا سرکار نے اس شے کے ساتھ جنوں سے۔ اخرج ابو داود و نسائی و طبرانی، سنیں حضرت ابو لیلہ سے روایت تھی کہ کیا عہد لیا تھا؟ یہ عہد لیا تھا یہ کہ نہ داخل ہوں گے سرکار کی امت کے گھروں میں اور نہ ظاہر کریں گے اپنے آپ کو پریشان کرنے کے لیے، سنا جی؟ تے جو ناقض العہد ہوتا ہے وہ خائن ہوتا ہے، وہ خائن ہوتا ہے۔ دوجا فرماندے نے پس یخشا، پس ڈرا جائے اس سے یا ان سے جو اس کی مثل ہیں اس کے اہل سے، پس ڈرا جائے الضرر و نائب فعلی، ڈرا جائے ضرر سے اس کے قتل کرنے کے ساتھ یا اس کے مارنے کے ساتھ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے قتل کرو ذوالطفیلتین کو، جس سے دو لکیراں ہون، دو نقطے ہون، اور ابتر کو سپاں دے نام نے، اور بچاؤ اپنے آپ کو سفید رنگ کے سانپ سے، کیونکہ وہ جن سے، او یاکم والاسد، کیونکہ وہ جنوں سے ہوتا ہے۔ اخرج البخاری و مسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے۔ اے آگے نہیں مسئلے، ہون ویک شرح فرمایا صدر الاسلام رحمہ اللہ نے صحیح من الجواب یہ ہے یہ کہ احتیاط کرے سانپوں کے قتل کرنے مارنے میں، حتیٰ کہ نہ قتل کرے کس کو، کیونکہ وہ تکلیف دیں گے اس کو اذن کثیرن، سن رہے ہیں؟ بلکہ جب دیکھے سانپ اور شک کرے کہ وہ جن ہے تو انہوں انجا کے خل طریق المسلمین و مرہ، مسلمانوں کا راستہ خالی کر دے اور چلا جاؤ۔ فَإِن مَرَّ تَرَكَهُ، پس اگر چلا جائے تو پھر اس کو چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے۔ سنیں بابری اپنا دس دینی واقعہ کون؟ صدر الاسلام۔ ہاں، کیونکہ ایک میرے بھائیوں سے وہ بڑے تھے عمر کے اعتبار سے مجھ سے، انہوں نے مار دیا ایک بہت بڑا سانپ تلوار کے ساتھ ہمارے گھر میں، جی تو تکلیف دی ان کو جن نے، حتیٰ کہ وہ ہو گئے زمانن، لتاں کام نہ کرن، لتاں ٹر نہ سکن، جی بہ گئے، نہ حرکت کرتے تھے ان کے دونوں پاؤں قریب ایک مہینے کے، جی پھر ہم نے علاج کرایا ان کا اور دوائی کرائی ہم نے ان کی جن کو راضی کرنے کے ساتھ، حتیٰ کہ انہوں نے چھوڑ دیا ان کو، پس زائل ہوگی وہ تکلیف جو ان کے ساتھ تھی۔ یہ ان چیزوں سے ہے کہ معائنہ کیا ہے میں نے اس کا اپنی آنکھوں کے ساتھ، جی اللہ اکبر۔ داویناہ بإرضاء الجن، بے جن، کوستانی میں ہے شرح التاویلات سے کہ انہم، کہ وہ بہت کمزور ہیں انسان سے، کون؟ جن، حتیٰ کہ نہیں قدرت پاتے کسی ایک کو ضائع کرنے پر انسانوں سے، اور ان کے اموال سلب کرنے پر، اور ان کے کھانے اور پینے خراب کرنے پر ان کو قدرت نہیں ہے۔ لیکن بابری کہہ رہے نہیں وفی تعمل، اس میں غور و فکر ہے، نقصان تو پہنچائے نہیں، جی جی اے گل نہیں شیاں میں چک کے لے وینے جی، تھوڑے گھر چھریاں کھڑی وینی آنے والا، جی
ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਦੋ ਟੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿੰਨਣੀ ਹੁੰਦੀ ਸ਼ਈਆਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਘਰ ਵਾਲੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਥੇ ਹੁਣ ਜੀ ਕਦੇ ਕਦੇ ਜਿੰਨਣੀਆਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨਾ ਘਰ ਜੀ ਕੌਣ ਕਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਟੰਗਾਂ ਵਾਲੀ ਜਿੰਨੀ ਜਾਣਨਾ ਕਿਹੜੀ ਔਰਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਤੰਗ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਵੀ ਸ਼ੀਜ਼ਾਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤੀਆਂ او ممن ہوا مثلہ سمجھا جی یعنی فی الخیانت فل جیسا کہ بنی آدم وہ جو متصف ہیں اس کے ساتھ جڑی یہو جی حرکتاں کرے نے وہذا اور یہ بات بے پرواہ کرتی ہے سے قول ہوا ناقض العہد کیونکہ پھر بچہ آ گیا نا جی اس لیے کہ وہ فی مقام الکلیہ میں ہیں اور من اہل ہی یعنی نقض العہد کے اہل سے اور بے پرواہ کرتا ہے سے قول ان کا مثلہ لہذا پیچھے بچ آگے سارے جی بھی جناب تروڑے ضرر یہ نائب فعل ہے یخشا کا اور احتمال ہے یہ کہ مراد ہو مماثلت قسم صورت میں بقتل ہی تدربی با متعلق ہے فیخشا کے یعنی ڈرا جائے اس کے قتل کرنے کے ساتھ یا اس کے مارنے کے ساتھ اے سونے فرمایا بین دونوں قتل کرو بین دونوں قاموس میں ہے کہ تفیا خوص المقلے ہاں اصل مراد ہو ہے توفیہ تو لوگ بھی معنی کیتا ہے نا اور حیا خبیثہ اس کے لیے اس کی پشت پر تفیتان اے خوصتان جی دو لکیرہ اور ابتر مقتوع ذنب اور حیا خبیثہ مقتوع ذنب جنہوں پنجابی دو منہ ہی آندے نے دو منہ والا سپ وہ دو منہ نہیں ہوندے منہ ایک پاس ہی ہوندا ہے دوجے پاس بھی معلوم ہوتا ہے موٹا تو منہ سو یہ آدھے نے مقتوع ذنب جی سمجھا جی جنہوں دو منہ آدھے نے جی جی اچھا جی اور نہیں مکرو قتل کرنا سانپ کا اور بچھو کا خوف کرے مسلی ان دونوں کی تکلیف کا دونوں کون یعنی حیا اور اقرب سنیں اگر انہیں تکلیف دا خوف کرے نا تو انہوں نماز وچ مارے تے اگرچہ قتل کرنا ان کا کئی ضربوں کے ساتھ ہو اور پھرنے کے ساتھ ہو قبلے سے اظہر میں توڑے کنے ڈنڈے مارنے پہ جن جن تکلیف دے ڈارے تو قبلے بول پہ کنڈ ہو جائے تاہم نماز مقید کیا ہے عزا کے خوف کے ساتھ بھی تکلیف دین اس لیے کہ امن کے ساتھ مکروہ ہے عمل کثیر بھی اگو لگ گیا تو نسدہ جا رہا ہے تو تسی انہیں چھوڑ دو ایشا بس سمجھے ہو وہ ویکھے نا بھئی لِأَنَّهُ معلم نے بہرحال جب ہو عمل قلیل کے ساتھ جڑا تکلیف نہیں دیندہ مثل اس کے کہ رون دے اس کو اپنے جوتے کے ساتھ حالانکہ وہ نماز میں ہے تے تائیں جو نماز جوتی بھی پائی ہوئی ہے تائیں ہے نا بنال ہی وہ فی الصلاۃ پس نہیں کراہت پھر سنا جی پھر کراہت امن کے وقت ما عدم الفساد امن ہوئے آکھن کچھ نہ تے مارو تے مکروہ تے نماز فاسد نہیں ہوندی فاسد یہ روایت ہے حسن بن زیاد رحمہ اللہ کی امام صاحب سے اور اسی طرح فرمائے امام سرخسی نے کہ بے شک وہ نئی فاسد ہوتی اس دونوں کے قتل کرنے کے ساتھ اگرچہ قبلے سے انحراف کے ساتھ ہو اور تصحیح کی حلبی نے فساد کی بھی اگر تکلیف نہ دیں تو پھر ایک موجود نماز فاسد ہے اور وہ ہے کہ جس پر عامہ شروع جامع صغیر ہیں اور روایت مبسوط کی شیخ الاسلام کی جو ہے اس میں یہ ہے جی کمال فرماتے ہیں پتر
حق فساد ہی اس میں جو ظاہر ہو لیکن نہیں گناہ فی ما یظہر ہو، یعنی ظاہر دا مطلب ہے کہ اگر تکلیف نہیں نہ دیندے تے ہن انہوں نے کدے عمل کثیر نال ماریا تے نماز فاسد ہے، لیکن آندے نے کہ لیکن نہیں گناہ بے مباشرت فی الصلاۃ، نماز وچ انہوں تکلیف نہیں دیتی لیکن ماریا بھی جرا کسی ہور نوں تکلیف نہ دیوے تے نماز تے گئی ہے ٹوٹ، لیکن اے گناہ کوئی نہیں، ورنہ ویسے نماز توڑنی گناہ ہے لیکن ہن گناہ کوئی نہیں۔ اے گل ہے، دو صورتوں ہو گئی، تکلیف دیندے نہیں یا تکلیف نہیں جی۔ اور ابو لیث رحمہ اللہ کی سبعیات میں یہ بات ہے، 7 چیزیں ہیں جب دیکھے ان کو مصلی کس حالت میں، تو لا باسا کوئی حرج نہیں ان کے قتل کرنے کے ساتھ، کیڑیاں نے سانپ بچھو تے کرلے کرلیاں وزغا تے تبوک تربوڑی آنے، تبوک کتنے آنے تھوڑے کول ہیں، ڈیمو زمبور اور قراد چچڑ برغوس پسو تے والکمل جون، یہ سارے برا ہی لگتے ہیں آپ، قراد برغوس کمل بھائی انسان دا خون پینا ہے جی۔ اور زیادہ کیا گیا ہے بک ہے شاباش، اور بعود کون، اور چیمٹی جو تکلیف دینے والی ہے کاٹنے کے ساتھ، کیڑی وڈ گئی آ کے اینو پھڑ کے مار دیتا ہے، حرج کوئی نہیں جی۔ لیکن وہ مسئلہ پیچھے ایسی ہوئی، لیکن بچنا جوں کے خون لگنے سے اولا ہے تاکہ نہ اٹھائے نجاست کو، جو مانے ہے کن کے نزدیک امام شافعی رحمہ اللہ۔ اور ہم نے پہلے بیان کر دیا ہے جوں کے پکڑنے کی کراہت کو اور اس کے مارنے کی کراہت کو نماز میں عند الامام، اور فرمایا کہ دفن اس کا احب ہے اس کے قتل سے، اور امام محمد رحمہ اللہ نے اس کے خلاف کے ساتھ قول کیا ہے، امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے اس کی کراہت کے ساتھ قول کیا ہے۔ اور نمل موزی بہرحال وہ جو نہ تکلیف دے، پس نہیں مباح مارنا اس کا، جڑی کیڑیاں وڈن آنا پھردیاں پہ نا جی انہوں نے نہیں مارنا، کیڑی چک ماریا تو پھر تسا ماری تو پھر ٹھیک ہے، تو تھلے انج کیڑیاں پھردیاں پہ تے انہوں نہیں مارنا، ٹھیک نہیں ہے جی، جائز نہیں۔ آن صحابت دم القمل اے و نحوی، اندہ خون تو چچڑ شچڑ بھی نالی نے، او وقدمنا یہ محمول ہے علی عدم تعرض یا بالاذا، پیچھے پڑھا سی بے جوں جے سر تنگ بھی کر دی تو پھر انہوں مارنا سٹنا تھلے، تو جے تکلیف نہ دے وے نا تو پھر مکروہ ہے، پھر کیے۔ اور کوئی حرج نہیں اپنے کپڑے کے نفد کے ساتھ، حملے قلیل کے ساتھ، تاکہ ہو گیا نا، تاکہ نہ چمٹ جائے اس کے جسم کے ساتھ رکوع میں، واسطے بچنے کے اعضاء کی صورت کے ظاہر ہونے سے جی۔ کپڑے نہ بعض دفعہ نال چمٹ جاندے نے، انہوں نے کدے ہاتھ نال تھوڑی جی حرکت دیتی ہے، تھلے رکوع جان لگیاں یا سجدے جان لگیاں تھوڑی جی، یہ بھی مکروہ۔ بعض دفعہ کپڑے اس قسم دے نے والاں نال چمٹ جاندے نے، تے لہذا اگر انہوں تھوڑی جی حرکت دیتی سو تے تاکہ بھی اعضاء جڑے نہ ہو ظاہر نہ ہون، تے جے کپڑے انج دے ہون بے ٹوئے ٹبے سارے نظر آن تا جی، آپ پھوپھی پینٹ ایویں دی ہے نا جی، بے ٹوئے ٹبے سارے، خصوصاً بندہ موٹا ہوا تے بیڑا غرق ہوندا ہے چوکھے جی جی، لیکن کوئی کپڑے اس قسم دے نے، تالا کہتے ہیں بھی تاکہ بدن نال کپڑے چمٹے تے آزادی صورت نظر نہ آئے ہے۔ اور کوئی حرج نہیں کپڑے کے بچانے کے ساتھ مٹی سے، کپڑے کے حفاظت اور تھلوں بیکھیا جی، لیکن کیویں اے بدون رافن، اتنا چکنا نہیں
بوجہ اس کے جو گزر گیا کہ کپڑا چکنا مٹی کولوں اے مکروہ ہے انج بچانا بھئی چکن تو بغیر ہو سکے تو بھی عرض کوئی نہیں جی بہرحال اوکھے مسئلے نے بھی کپڑا بھی بچے تو چکے بھی نہ جی اچھا جی ولا باسا بے مسح یہ اگلے پاس نہیں ہوتا مسئلہ اوکے دے گیا متن تھے کوئی نہیں اچھا جی کپڑے کے بچانے کے ساتھ مٹی سے اتنے اگے متن کون ہے اس کتاب ہے نا اس کتاب کون ہے اور کوئی حرج نہیں اپنی پیشانی کے صاف کرنے کے ساتھ مٹی سے متن یہ نہیں ہے نا کہ نالشانہ بھی ہے نہیں تحتاوی بچتا ہے وے کیا کہنے یہ عبارت نور الازا سے لی ہے اور نہیں ہے ہمارے نسخوں میں مراکل فلاح سے اگو یفید ہوئے نا کہ اور کوئی نشر ہے وہ لا باسا بے مسح جب ہاتھی ہی من التراب میں نہیں مسئلہ ہے نا ان دے وچ مراکی تو کوئی نہیں نا کہ مراکی ہے صبر کرو پھر دوجی کتاب تو دیکھیں گے اور کوئی حرج نہیں اپنی پیشانی کے صاف کرنے کے ساتھ مٹی سے یا گھاس سے فراغت کے بعد نماز سے واسطے صفائی کے مسلح کی صفت سے اور ملوث ہونے سے جی شاباش سے پورا عبارت کھولنے کے سنے ہی بھائی کھنے کولوں بھی وہ جڑا ہے نا مسلے والی صورت کولوں بچنا جی توجہ کریں جی اگے اور کوئی حرج نہیں مٹی کے صاف کرنے کے ساتھ فراغت سے پہلے نماز سے جب کہ تکلیف دے اس کو یا مشغول کرے اس کو نماز کے خشوع سے جیسے پسینہ اچھا جی وہ دیکھو یعنی بدون اچھا جی بلا باس یفیدو فائدہ دے ہن کچھ شرح ہے نا فائدہ دیتا ہے یہ کراہت تنزیہ کا کس کا وجہ سنو اس لیے کہ ملائکہ بخشش کی دعا کرتے رہتے اس کے لیے جب تک علیہا او متھے ہوتے جڑی مٹی لگی نا سجدے دی حالت وچ جب تک وہ لگی رہے نا تے سبحان اللہ افادہ السید اور یہ وہ ہے کہ فائدہ دیتا اس کا اثر لیکن شارع کا شرح کا شرح کا قول کہ تنظیف ہے کس کے مسلح کی صفت سے بموت مٹی لگی جی فائدہ دیتا ہے کہ اولا اس کا ازالہ ہے اولا اور کوئی حرج نہیں نظر کرنے کے ساتھ بموقع عینیہ اپنی آنکھوں کے موک کے ساتھ موک آئے یہ نہ کونی اگے پیچھے ہونا آنا اگے پیچھے ہونا ہے یہ تو اتنے ہی ہے صرف یہ بھی کالی تھان تھوڑی پھیر کے دے لے ہونی یا پھیر کے دے لے ہونی یہ مطلب بھی اور نہیں کوئی حرج اپنی نظر کرنے کے ساتھ اپنی دونوں آنکھوں کے موک کے ساتھ سجے کھبے دائیں یا دائیں اور بائیں سمجھے نا بغیر پھرنے چہرے کے چہرہ نہ قبلے والوں پھرے پیچھے ترائے صورتاں یہ سن سینہ پھر گیا تو نماز اے تون پھری ہے تے اکھاں پھریاں تے مکروہ نہیں پیچھے آئی سی تفصیل ہوئی ہے لیکن پھر بھی اتنے بھی ایسی
کہ اولا ترک ہے اس کا غیر حاجت کے لیے غیر حاجت یہ ہوندی ہے بے امام نو رکعت وچ بھل گیا ہے بے اس تو بعد دوسری اعتقادہ کرنا ہے یا تیسری ہے کہ اٹھنا ہے جی سمجھائی ایویں چوتھی وچ جا کے بھل گیا بھی تیسری ہے کہ چوتھی ہے ہੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵੀ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਅੱਖ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਸੋ ਵੀ ਮੁਕਤਦੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਐਸ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਜੀ اچھا جی ترک اولا ہے حاجت کے بغیر بوجہ اس کے جو اس میں ہے ترک ادب کی نظر کرنے کے ساتھ محل سجود اور اس کی مثل کے ساتھ جیسا کہ گزر گیا ہے کیونکہ گزریا بھی مستحب ہے کہ نظر ایتھے رکھے تو لہذا اس دا خلاف کرنا پھر کی ہے ادب دے خلاف ہے مستحب دا خلاف جڑا ہے نا وہ ترک ادب ہے جی شاباش ہوں دیکھو بغیر پھیرنے تحویل وجب بغیر پھیرنے چہرے کے بہرحال جب پھیرا اس نے چہرہ بائیں طور کے گما دیا اپنی گردن حتیٰ کہ نکل گیا چہرہ اس کا اس سے یہ کہ ہو قبلے کی جہت کی طرف تو کیے لیکن حکم کیا قاضی خان نے نماز کے فساد کا اس کے ساتھ سجے کھبے منہ پھرت نماز قاضی خان نے حکم کیتا جو حکم کیتا ہے بے فاسد ہے بلے 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 اچھا جی ہوں آ گیا یہ ساڑیاں مسیتاں حضرت صاحب دی نماز اور کوئی حرج نہیں نماز پڑھنے کے ساتھ فرش پر بوسط پر لبود پر لبود کی لبدہ چمڑا جی یہ چمڑا ہے وہ نمدہ پولا مراد آ ساڑے اج کل اے بے پھوڑ تے او تو خیر وکھرے لگواندے پینے اے جڑی باقی آ کارپٹ بچھیا جے تے آ مسلے جے تے سارا جڑا نا جے ہور جڑا چیز کو تھلے پولی ساری یہ سارے وچ آ گئے جس قسم دے ہر دور چ اپنے جی نماز پڑھنا حرج کوئی نہیں افضل ہے نہیں افضل اگے آ رہے ہیں شرط وے جب کہ پائے زمین کا حجم سجدہ کرے نا تے تھلے اور نپیا نہ جائے تائیں اور اچھا جی اور کوئی حرج نہیں کپڑا رکھنے کے ساتھ کہ سجدہ کرے اس کے اوپر گرمی اور سردی سے بچنے کے لیے جی بھئی اگر کپڑا تھلے رکھے ہے نا گرمی سردی کونوں او تھلے تشاہ کوڑی بچھی نا تاں تے حرج اور خشونت دورہ کی وجہ سے تھلے زمین کھردری ہے تے ذرا تنگ کر دیئے تے اگر کوئی کپڑا رکھے اس تو حرج کوئی نہیں سمجھے پہ او بلہ تھی وے اچھا افضل پھر پڑھ دیا واپس چلو ایک باری او بلا بے واد خرکت یسجدو لے ایک روایت سنے دیں تنو امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے کیا یہ بے نماز پڑھ لگا تھلے کپڑا رکھیا کو گرمی یا سردی سے باقاعدہ مسلح نہیں کہ امام محمد رحمہ اللہ ہر وقت موٹے تے مسلح رکھا جتھے امام صاحب پڑھنے کے تھلے مسلح بچھانا ہے جدی روایت کو نہیں آئی جی او بلا تھے کہ آپ نے یہ کیا فعل ذالک کان یفعل نہیں کہ آپ نے تھلے کپڑا رکھ کے تے اے متھی والی تھاں تے تو پس گزرا آپ کے پاس ایک رجل اس نے کہا یا شیخ لا تفعل مثل هذا فإنه مکروہ اے شیخ یہ نہ کرو کیونکہ کم ننگی مٹی تے نماز پڑھو جی امام صاحب فارغ ہوئے نا تو پس فرمایا اس کو امام صاحب رحمہ اللہ نے من این انتا جڑا کتھو نا جی تو کہا اس نے خوارزم سے ہوں فرمایا اللہ اکبر جا تکبیر من ورائے یہ تکبیر بڑی پچھو آئی ہے یعنی صف اخیر سے صف بہت دوروں لکمہ ہے جی جی یعنی علی العکس معنی کیا تھا یعنی اٹھایا گیا علم شریعت یہاں سے کوفہ سے خوارزم کی طرف
نہ کہ خوارزم سے یہاں ہے جی اتو علم ادے گیا ہے ادھروں ادھر نہیں آیا تھا فرمایا کہ تکبیر بڑی دوروں آئی ہے جی. پھر آپ نے فرمایا اس کو وہ اتو یہ نہ پٹھا مانا کڈا جے کہ امام صاحب آخیا نہیں تُسی نکے نکے بندے اسے وڈے علامے یہ نہیں ہے گا. امام صاحب فرما رہے ہیں بھی اسا اجتہاد کر کے تہاڈے تک مسئلے پہنچائے نے تسا نہیں ساڈے تک پہنچائے. ہوں امام صاحب گل سمجھان لگے نا پلا ہو جے مطلب الٹ مانا کڈی بیٹھے ہو وہ آپ نے اچھا جی کہ آپ نے فرمایا پھر آپ نے فرمایا اس کو کیا تمہاری مسجدوں میں گھاس ہوتا ہے تھلے سردیاں گاہ بچھاندے ہو مسیتاں چ؟ کہا جی ہاں. تو فرمایا جائز ہے حشیش پر اور نہیں جائز خرقہ پر. جنیا پھر یہ دس نہ کہ کچھ گل پکرے نہ تو ایک خرقہ بھی چھوٹا جا کپڑا رکھیا نا تھلے او خرقہ او چھوٹا جا کپڑا متھے تھلے نہ کوئی اب اللہ تھی وے. اور جزمی بات یہ ہے کہ محل عدم کراہت کا اذا لم ينشف بحل اعضاء من الماء المستعمل جب کہ نہ تنشیف کرے اس کے ساتھ اس کپڑے کے ساتھ اعضاء کی مائع مستعمل سے وگرنہ بھی اندے نال نا منہ شو نہ پونجا ہوئے رومال جڑا ہونا جی سن دے ہو بھی یہ بھی تھلے رکھنا ہے نا کپڑا تے بھی متھے تھلے یہ تاں بھی جے مندنا مائع مستعمل صاف وگرنہ مکروہ ہے نظر کرتے ہوئے روایت کی طرف مائع مستعمل کی نجاست کے ساتھ اگرچہ وہ غیر معتمدہ ہے لیکن روایت ہے نا اور مائع مستعمل نجس بھی ہوندا ہے اس واسطے بھی پھر مکروہ ہے اس کو بچے جی جی. اچھا جی اور اتقال حرے ظاہر اس کا یہ ہے کہ مکروہ ہے رکھنا اس کا اس کے غیر کے لیے. اگر سردی گرمی والا رولا نہ ہوئے تو ہن تھلے رکھنا مکروہ ہے. اور افضل نماز ہے زمین پر بغیر افضل نماز ہے زمین پر بغیر افضل نماز ہے زمین پر بغیر حائل کے. ہوں میں یہ نہیں کہ میں پڑھدا وا مسئلہ تے بندے دے پتروں طرح پڑھی دا ہے نا اپنے قصوراں دی وجہ تو مسئلہ تے نہ چھپانا کیوں بابا جی یہ تو بغیرتی ہے نا جی صاف جی. افضل گل ہی ہے جی یا اس شے پر کہ اگاتی ہے اس کو زمین جیسا کہ حصیر کی کھجور دی تے ایویں او ڈب دی او کوندر جنوں آندے ہو کوندر آندے ہو سمجھ بندی ہے نا یہ دو نہیں حصیر دونوں نوں آندے نے ڈب دی بھی بنی ہوندی تے کھجور دے پتریاں دی بھی جی. اسی طرح مثال طور تے ہور کوئی چیز ہوے جڑی زمین چگدی اوندا کو نہ بنا لی شے. اچھا جی اور گھاس مساجد میں اور یہ اولا ہے بوسط سے بھی تھلے بچھونے بچھان نالوں اے اولا ہے باوجہ اس کے قریب ہونے کے عاجزی سے جی. تے اگے سارے مسیتاں وچ یہی ہوندیاں سن تصور نہیں سی ہوندا دریاں شریاں والا بھی سنے ہیں اونج پھر جو آج دی جڑی نویں تحقیق وہ یہ آسمان سے تو کوئی چیز بھی نہیں آتی ہر چیز زمین سے ہی نکلی ہے جی سمجھائیے مطلب ہے جی. تو پھر وہ جانا جی نویں محقق بن گئے. اول قرب من التواضع اس میں نکلنا ہے امام مالک رحمہ اللہ کے خلاف سے کیونکہ آپ فرماتے ہیں سجدے کی کراہت کے ساتھ اس شے پر جو ہو صوف قطن کتان کی مثل سے. اے باقی جڑی چیزاں نے جی روح شوں کپڑے اس قسم دے کوئی بھی شے تھلے ہوئے نا تاں فاضل نے سجدہ کیے سجدہ مکروہ ہے جی. واہ واہ واہ. ول جس وقت تک جنے اتنے مدینہ شریف امام ہے ول کوئی شہل دی تو نہ ہی نہ جی والا ہوں چلو جی.
اور کوئی حرج نہیں صورت کے تکرار کے ساتھ دونوں رکعتوں میں نفل سے. ہن اینوں دور دا تقاضا تے نہیں آکھنا بھی ہن جڑے جمے نے وہ پٹولے جائے نے جی بھی وہ انسان نہیں ہے کہ بھی تھلے نہیں نماز پڑھ سکتے جی کہ یہ ہے یہ وہ کیوں ہے کوچو موچو کیوں ہے. بھی آکھو بھی یار گل وہ ہے جڑی شریعت ہے بھی ساری سستی ہے اندر کوئی تکلیف ہوندی ہے بیماری ہے بھی خام خواہ اپنے آپ نو جڑا نا جی بھی حضرت صاحب بنانا ہی بنانا کہ نہیں دور کا تقاضا ہے جائز ہے جی ٹھیک ہے جی تاکہ اندر والا آخر نہ باقی بلے 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 محقق صاحب کیا کمال کر دیا آپ نے جی کی مجبوری ہے جی کہو بھائی یار افضل گل یہ تو بے وقوفی ہے بگا سیدھی گل ہے ویسے افضل کے خلاف نمازاں پڑھتے جاؤ تو جمے ہیں جی. ہوں تھی میں دسو بھی مدینہ شریف مکہ شریف تو واپس آنا کسی نے مسلح لیا کے دینا یہ کوئی عظیم تحفہ نہیں ہے گا جی کیا مولوی نے کیا ہے یہ سمجھتے پہ تو کام بھی ٹھیک نہیں بھی افضل کے خلاف نہیں ہے تس کر دے سارے تحفے دینے مسلح لیا کے سارے نے جی. اچھا جی اور کوئی حرج نہیں صورت کے تکرار کے ساتھ 2 رکعتوں میں نفل سے. ہوں فرش پہ نہ تھلے اتنے تو کوئی مسئلہ نہیں اتنے بھی نماز پڑھنی ہو تو ذرا مسلح لیا نماز پڑھنی ہے عادت بن گئی پریشانی تو نہیں ہوتی پی مولی عبدالجلیل ہے نہیں کوئی ہے تو دس پریشانی تو یہ ہوتی بھی ہوں ساری عمر اصل جی پڑھنی ہو بھی وہ تو افضل کے خلاف ہو گئی نا پریشانی یہ ہونی چاہیے ویسے ہوں جو کچھ پڑھتے ہیں بھی جی جی. اللہ اکبر اگے کم از کم اینا ہوں سی بھی لاندے سن نا اٹ ہوں ٹائل جی سیمنٹ اٹاں پکڑ ٹائلاں ہوں نا چوکے جائے مسجداں میں لاندے سن باہر سین تو گرمیاں دے موسم میں تو سفا چاہ کے دھو دینا ڈگر والے بھی ٹھنڈا ہو جائے تو پھر نمازاں کم از کم 4 اس سے پڑھنے ہیں جی. اجے بھی کچھ مسیتاں آن گیا لیکن ہولی ہولی کم بس ٹرتے جا رہے ہیں جی. گرمیاں چ اندر پکھے لاؤ تو سردیاں چ اندر ہیٹر لاؤ تو تھلے موٹیاں شیاں بچھاؤ تو پھر پوچھاں کہ نمازیں سنا ہوئی ہے کہ نہیں. اور کوئی حرج نہیں صورت کے تکرار کے ساتھ 2 رکعتوں میں نفلوں سے پیچھے پڑھ رہے ہو وہی صورت دوجی رکعت جی پڑھی کنہ بچ نفل ہیں یہ مکروہ نہیں اس لیے کہ باب نفل اوسع ہے اور تحقیق وارد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے قیام فرمایا ایک آیت کے ساتھ سرکار تکرار کرتے رہے اس کا اپنی تہجد میں. اخرجہ النسائی من حدیث ام المومنین حضرت عائشہ الصدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا وسلام اللہ علیہا. توفیق دے ہمیں اللہ تعالیٰ مثلے ہی بے منع ہی و کرم ہی. اللہ تعالیٰ بھی سانوں میں توفیق دے ویسے سونے دے سنتاں تے عمل کریے. او من النفل بہار الفرضوں میں بس مکروہ ہے مگر عذر کی وجہ سے بھی اور آؤندی کوئی نہیں یہ تفصیل پیچھے آ گئی ہے. واللہ سبحانہ وتعالی عالم واستغفر اللہ العظیم. فصل ان چیزوں کے بارے میں جو واجب کرتی ہیں نماز کے قطع کو اور وہ چیزیں جو جائز کرتی ہیں اس کو اور اس کا غیر نماز کی تاخیر سے اور اس کے ترک سے. وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے نماز توڑ دیں واجب ہو جاتا ہے وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے نماز توڑنا جائز ہو جاتا ہے اور وہ چیزیں کہ جن کی وجہ سے نماز کو مؤخر کرنے کی اجازت ہوتی ہے. یہ مسائل اب آ رہے ہیں یہ آ رہے ہیں سنیں. او ویکھو شرح جب فارغ ہوئے مصنف علیہ رحمہ مفسدات محرمہ سے تو شروع ہوتے ہیں مفسدات جائزہ. نماز فاسد ہو جائے دی لیکن شریعت آندھی بھی تھے توڑ دے یہ بھی مفسدات جائزہ سنیں. اور بس وسط اور درمیان اور پیچھے سے نا وہ مفسدات سن تو ہوں بعد کسی مکروہات
اور درمیان میں لائے ہیں مکروہات کو، اس لیے کہ مکروہات مرتبہ متوسطہ ہے، کس کے درمیان؟ فساد اور صحت کاملہ کے درمیان۔ اس لیے واجب ہے نماز کا توڑنا، قطع کرنا، اگرچہ فرض ہو۔ مجبور شخص کے استغاثے کے سبب سے کسی مہم کے لیے جو پہنچی ہے اس کو کسی مجبور نے صد ماریا ہو کو اللہ دا بندہ میری مدد نو پہنچا جے میں مشکل اچھا یہ پڑھدا پیسی نماز تو ہن اس تے کی ہے واجب ہے۔ واجب ہے کہ توڑ کے جائے جی۔ مثال طور جیسا کہ اگر الجھ گیا اس کے ساتھ کوئی ظالم، ان کو ڈاکو پہ گئے نے، یا گر گیا وہ پانی میں ٹوئے چ ڈگ پیا، سد مارے سو پلیو مینوں پھڑیا جائے، یا حملہ کر دیا اس پر حیوان نے، پس استغاثہ کیا اس نے مصلی کو یا اس کے غیر کو، انہیں تو مطلق سد ماریا ہے نا، اور قدرت بھی رکھتا ہے دفع کرنے کی اس سے، تین قدرت بھی ہے بندے نال مدد کر سکتا ہے، تو ہن اس تے کی ہے قطع کرنا واجب ہے۔ ہن ویکھو درو او سالال حیوان، اے واسا بال ہے بھی حملہ کر دیتا، وقدر علی الدفع، تے جے کر اے بھی کلو پلوان ہے کی ہے بندہ نا سن کے دی پیشاب نکلن لگ پیا بھی ہو پتہ نہیں کی بنیا، تو وگرنہ حرام ہے قطع کرنا، لیت مل فائدہ کوئی نہیں۔ فرمایا بعض فضلاء نے ظاہر اس کا وجوب قطع ہے، اگرچہ خوف کرے وقت کے نکلنے کا، لیتے ہوئے من مسئلۃ القابلات آنے والے مسئلے سے، جی قابل آنے والا جو آگے جو آ رہا ہے جی مقابلہ نہیں، یہ انہیں دیکھو اندر کول بیان نے بھی بزرگاں فرمایا ہے کہ انہیں بلایا ہے نا، توڑے آخری وقت چ نماز پڑھ رہا سی، توڑ کے جائے گا مدد کرے گا وقت نکل جائے گا، تاں کی حکم ہے وجوب قطع۔ قال بعض الفضلاء وظاہرہ وجوب القطع ولو خاف خروج الوقت، اے دیکھو انسانی کی حقوق کی حقوق، اور نہیں واجب نماز کا قطع مصلی کے آباوین میں سے کسی ایک کی ندا کے ساتھ بغیر استغاثے کے، ماں پیو نو لوڑ نہیں سی انہوں جو صد ماریا تے نماز واجب نہیں کہ کی کرے، اس لیے کہ نماز کا قطع نہیں جائز مگر کس کے لیے، تو ہن والدین نو ضرورت کوئی نہیں سی، مثال طور اماں ساتھ ماریا وا پترا مینوں جڑا مرچاں پڑھائی تو کوئی نہیں خیر نماز تو بعد پڑھی جان گیا، سمجھتے پے نا جی اے گل جی۔ اور من غیر استغاثت، لہذا جب استغاثے کے بغیر ہو گیا نا تب والدین کا حکم اس وقت کا غیر ہما ہو گیا، بھئی جی میں اور کو ساتھ مارے مجبوری نہیں ویسے ساتھ ماریا سو، جی میں باہروں بندہ دروازہ کھڑکاندا ہو پائی دروازہ کھولیو گاموں تو اون اندر نماز پڑھدا ہے، تو یہ مجبوری کو نہیں بھی نماز روڑ کر کی کرے، ہاں ساتھ مارے سو یار جلدی کرے دروازہ کھولی میرے مگر کتا لگ گئے، تو ان کی ہے ان جگہ نا جو ملحوظ ہے ایشا بس اوپر بندہ اس وقت ویکھ لیندہ مجبوری بھی جی، مثلا صرف تینوں کو شے چاہیے جیڑی تھلے رکھے تو خراب ہو جائے گی، کلا رکھ نہیں سکتا، بوے کے ساتھ مارے جلدی کریو میرے سر تے پانڈیاں دا ٹوکرا ہی جڑا نا دروازہ کھولی، تو ہون اگر نہیں کھولدا تو یہ پار نال مردا پہ، تو جو تھلے رکھدا تو ٹوٹ جان گے جی۔ اچھا جی، اولئن قطع الصلاۃ لا یجوز، جی افہم ھذا ان قول المصنف ولا یجب قطع الصلاۃ، مراد اس سے یہ ہے کہ حرام ہے اس پر قطع، کیونکہ دلیل نہیں بھی نماز کا قطع جائز نہیں، تو جتھے جائز نہ ہوئے کریے تو حرام ہوندا ہے، لہذا ضرورت تو بغیر نماز ضروری تو کی ہو جائے گا حرام ہو جائے گا، اے مطلب جی۔ قال تحوی بندے پہ ہو فرمائے امام تحاوی رحمہ اللہ نے یہ فرضوں میں ہے، والدین ساتھ مارن تو بندہ فرض پڑھ رہا ہے تے مجبوری انہوں نے کوئی نہیں، اور مجبوری پھر تو کوئی بھی سدے تے جانا ہے، اور اگر ہو کس میں نافلہ میں
اگر جانا اس کے والدین میں سے ایک نے کہ وہ نماز میں ہے اور ندا دی اس کو، تو مجبوری نہیں ہے، مجبوری تو فرض بھی تروڑنے نہ گاموں جزیے چل رہی ہو تو کوئی حرج نہیں بائیں طور کے نہ جواب دے اس کو، نماز جاؤں مطلب کہ نماز پڑھتا رہے جب بہنے بہنے پہ پڑھتا پہ، اور اگر نہ جانے اس کو، نہ جانے والدین کے پتر نماز پڑھتا تو پڑھ کے رہا نفل، تو ہوں یجیب ہوں جواب کی دے میں نماز تروڑے جا کے دیکھا اور جواب کی آخر میں نماز پڑھنا پیا جی، یہ نہیں میں نماز پڑھنا پیا، مطلب ہے بھی جا کے انہوں نے گل اور اجابت گل سننی پلا تھی بے گل سنے جا کے بھی جکر کی پڑھتا پیا نفل پڑھتا پیا جی، اے مطلب ہے سنتا کہندے پہ چاہتی ہیں اور مثلا بندہ اندر مسیطے نفل پڑھتا باہر ابا آ گیا سد مارے او خضر پتر لوٹا پانی دا پڑھ دی وضو کرنا ہے میں، تو بابے نے فرماتے نے بھی کی ہے بھی ایک کام کر سکتا ہے کی تروڑ کے آوے پڑھ دے وے سنے ہی پھر جا کے سنتا پڑھے جی، اور سمجھ گئے ہو یعنی والدین دی ایڈی شان بھی جے کرو جان دے نہیں نا کہ نماز پڑھتا ہے، مثلا بندہ چھاتے گیا نماز پڑھن سنتا نیتیاں نے نفل نیتے نے تھلو اما سد مارے ہیں ہوں اما تو پتہ نہیں نماز پڑھتا پہ تو امام داوی فرماندے نے کی کرے اس دی اجابت کرے، اور جائز ہے قطع کرنا نماز کا اگرچہ فرض ہو چوری کے سبب، کس کے سبب کہ تخشا علی کے خوف کیا جا رہا ہے اس شے پر جو مساوی ہے ایک درم کے، ایک درم دے مساوی جڑی شے وے کندے ایک ہو جی شے دی چوری دا خطرہ ہے تے تسی دساں جتی رکھی ہے اتنے سامنے پرلے پاسے نال اور جتی کو نہیں پے پچھو بندہ ہے نک بچا کے جتی چاہے تسی نماز پڑھ دے ہو تھوڑے فرض بھی ہون تو کی کرنا ہے جتی پڑھا جی سمجھے پہ جی ہوں مسئلہ سمجھ آیا جی ایک کے پیچھا باہر پئی ہوں تھانوں کی پتا ہے پچھلے پاسے بھی کی ہوں پہ لیکن سامنے رکھیے تو بندہ آیا تو چون لگیا جی یا اگوں کو نمازی اٹھیا تو انہیں جتی اپنی سمجھ کے چکن لگ پا تو تسی اتنے سلام پھیر کے جتی پھاڑ لو جناب میری جی مہربانی کرو جی کیونکہ درم تو بڑی قیمتی ہے بلا تھی لِأَنَّهُ دلیل اس لیے کہ یہ درم اور درم کے برابر جو شے ہے یہ کیا ہے مال ہے، کیا ہے مال ہے، سنیں ہی اے شاباش بسم اللہ۔ اور فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہتے پے ہو کہ لڑائی کر تو دونا مالک اپنے مال کے سامنے مطلب اپنے مال واسطے کی کر تو لڑائی کر بھی اے وجہ جے کہ کوئی بندہ حملہ کر دے تو بندہ اگوں مال دی حفاظت واسطے اندر نال لڑائی کر دیاں او بندہ مر جائے تو شرعی نظام ہے کہ خون بیکار ہے، او خون اس تے کوئی کیس نہیں، قاتل دون مالک سنا جی۔ اچھا اسی طرح اس شے میں جو کم ہو درم سے اصح میں، اصح ہے کہ درم تو کٹ بھی شے ہوئے تامی توڑ سکتا ہے، اس لیے کہ بندہ روکا جا سکتا ہے دانک میں، نہیں سمجھ آئی ایک دانک جڑا ہے نا درم دا چوتھا حصہ ہوتا ہے کنا ہے دانک دینا ہے نا تو خضر دا تے دیندہ نہیں پیا تے تیرے کول ہے تے ایک کیس کرے قاضی کول تے قاضی تینوں اتنے پھڑ کے بہا سکتا ہے جیل دے کمرے چ، اے مطلب ہے کہ لأنہ یحبس فی دانک، سمجھے پہ ہو بھی ایک دانک دے برابر انہوں قید کیتا جا سکتا ہے، تے لہذا پھر ان دے برابر بھی کوئی چیز چوری کر رہے تھے پیچھے جواز ہے ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اور اسی طرح اگر فارت کے دروہا ابلنے لگ گئی ہانڈی اس کی، کس کی او کے دروہا عورت نماز پڑھ دی بھی تو ادھر ہانڈی ابل دی پی درش باہر نکل جانی تو جے بچہ جڑا نے منجی تو ڈگ پیا تھا عورت نماز پڑھتی پی تو کی کرے تو او رو رو کے شدہ پاگل ہو گیا تو پھر بھی جائز ہے جی قطع کرے جی
ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਮਸਲੇ ਘਰਾਂ ਹੀ ਦੱਸਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈ ਜਾਏ ਤਾਂ ਇੰਝ ਕਰ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਸਲਾ ਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤਰੋੜ ਵੀ ਲਵੀ ਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਪਤਾ ਨਾ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ। اچھا یا آگے جی یا ڈرے اپنے بچے پر، عورت ڈرے اپنے بچے دا کوئی نقصان ہوتا ہے تو پھر بھی کی کرے، یا طلب کرے مولوی رمضان سے کافر اسلام کا پیش کرنا اس پر، تو نماز پڑھ رہے ہیں کافر آ گئے، وہ آندا جی مینوں کلمہ پڑھاؤ جی، کی کرو تے نماز تروڑ کے تے کلمہ پڑھا، یہ جائز ہے وہ ویکھ لو۔ اسی آنے نہ کپڑے بدلا تو پھر تو میں تینوں نہ جڑا نا جی اتنے مسیتے مولوی کو لے جانا، اندازہ لاؤ تسی ہے نماز تروڑ کے کی کرنا، فوراً اس نو کلمہ پڑھانا ہے۔ اگرچہ ہو وہ مال مسروق لغیر اس کے غیر کے لیے، یعنی مسلی کے غیر کے لیے، مسلی کے غیر کے لیے، سنیں اے مثال طور بھی تو نماز پڑھتے ہیں تو کسی بندے کول شے رکھی ہے بھی اس وجہ تو کہ نماز پڑھتا کول ہے تو پروں کو بندہ چکن لگے تو نماز توڑ کے شے پھڑ لو جی، کیوں باوجہ دفع کرنے ظلم کے اور نہی عن المنکر کے، بھی دوجے دا مال چکے تو ان دے واسطے نماز تروڑنی ہے، یہ ظلم دا دفع ہے تو نہی عن المنکر ہے، اپنے مال دی دا اپنی حفاظت ہے نا، تو دوسرے واسطے دلیل کی اے دلیل ہے کیڑی، اے مطلب ظاہر کس دا مال چاہنا ظلم نہیں، اے شاباش توجہ جی۔ او جنیوں او فرا پیچھے رہ گئی ایک، فرض ہے مسلی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات سننی، سونے جدوں نماز پڑھ دیاں کسی نو آواز دینا اس اتے فرض ہے کی کرے، ہاں یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اس اتے واقعہ پورا کہ صحابی نماز پڑھ دے سن سونے آواز دیتے تو نماز پوری کر کے حاضر ہو کے عرض کی یا رسول اللہ کہ میں جی نماز پڑھ رہے ہیں، اس وقت سونے یہ آیت پڑھی سی یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جدوں بلان پھٹو پھٹاؤ، اے فرض ہے کہ یہ اچھا بس ہے۔ باقی اختلاف ہے نماز کے بطلان میں اس وقت بھی جس لیے سونے دی گل سنن جائے گا بھی نماز باطل ہوے گی یا وہ نماز بالکل ٹھیک ہے فارغ ہو کے تے اتھوں ہی شروع کرے آ کے دو قول نے سنیا جی بھی وہ نماز کوئی نہیں ٹوٹی، سونے جتھے کام بھیجا ہے جنوں بلانے واسطے بھیجا وہ سارا کچھ کر کے آوے تو نماز، وہ نماز اللہ رسول دی تابع داری دا ہی نہ ہے نا، تو کی پہ کردا ہے تابع داری پہ کردا اور کی کردا پہ، جیسا کہ ذکر کیا بدر عینی نے اور اسی طرح ابو سعود نے تفسیر سورۃ الانفال کی تفسیر میں، وہ تھی نا آیت وہ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول، سورۃ الانفال جی ہے نا، اس سورت آیت دیتا تے مسئلہ بیان کیتا نے جی، یعنی ہن صرف یہ عقیدہ رکھنا ہے کیونکہ سونے دا وصال مبارک ہو گیا ہے، یعنی ہن اس طرح ہن تے خواب وچ تے باقی بھی اس طرح سونے آواز دینی، لیکن عقیدہ سمجھانے واسطے عقیدہ یہ رکھنا ہے بھی اگر سونے بلان تے نماز اس وقت سونے دی بارگاہ پیش ہونا فرض ہے جی۔ یا ایھا الذین آمنوا ساد نہیں ہے گا کہندا اللہ دا ہے او کہ کوئی نہیں ایک ہی اللہ دا تو کنے کو سی پیش ہو رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، او ایمان والے، نکتے 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 تخشى علی ما یساوی درہمن، سنیں ہی اولا حذف ہے کس کا، تخشا بشک نہ بچ آکھن جی، اس لیے کہ تقاضا کرتا ہے کہ حکم غیر ہے اس کا سرکا کے تحقق کے وقت، یعنی انہاں کہنے بھی چوری کا کیا ہو خوف ہو تو پھر نماز توڑ دیں میں، تو جے چوری ہو گئی ہے تو چوری دا خوف دے تو چوری ہو گئی ہے تو ان دا مطلب ہے ان دا حکم ہو رہے نہیں سمجھائے، ایک چوری ہونے دا خوف ہے
تے کہ چوری ہو گئی، دو گلاں نے جی۔ تے تخشا دا مطلب ہے چوری دا خوف ہوے تے نماز توڑے، تے شاید چوری ہو گئی تے کوئی گل نہیں، اس وجہ نہ کہ تخشا وچ نہ ہوے، بلکہ آکھے و یجوز قطع بسرقۃ، سمجھے نا جی، بے سرقتن ما یساوی درہمن، اے شرع جاکن تخشا بندی ضرورت نہیں بھئی، باوجود ہے کہ وہ بھی اسی طرح ہے، اسی لیے نہیں لائے اس زیادتی کو قسم شرع میں، کیڑی اندے لفظ نہیں ہے گا جی، سنیں اگے جی، لِأَنَّهُ يُحْبَسُ فِي دَانِكَ، ظاہر تقیید یہ ہے کہ نہیں مباح نماز کا قطع کرنا اور نہ روکنا واسطے اس کے جو دانک سے کم ہو، کیونکہ وہ چھوٹا جی شاید جی، سنیں بھی دانک کو کاٹ ہوئے تو پھر نہیں۔ افاد و بعض الافاد المصباح کے اندر لکھا ہے لغت دانک یہ معرب ہے، عربی لفظ نہیں سی، عربی بنایا گیا ہے، یہ درم کا چھٹا حصہ ہے، درم میں 6 دانک ہو گئے، 6، اور درم اسلامی جڑائی او 16 حبہ تا خرنوب، 16 آنے، وہ تھوڑا اپنے پنجابی دی گل دس رہے پر پہیا 16 آنے دا ہوتا سی جی، اور دانک حبہ تا خرنوب بن تے 16 سا حبہ تن جی، اے ہو گئے نا گامے کے ہو بھئی درم دے وچ کنے ہوئے 16 حبہ تا خرنوب، تے او نی دانک نے درم وچ کنے 6واں حصہ ہے نا، تے پھر کل 6 دانک ہوئے نا، تے او 16 کی ہوئے حبہ ہوئے، تے 6 تے 16 ونڈو تو او آندا ہے کنے حبہ تا خرنوب تے 16 سا حبہ تن، تے پھر 6 تے تقسیم ہونے نے، وَقَدَا لَوْ فَارَتْ قِدْرُهَا، سنے ہی اچھا جی، او بے کسر النون افصح من فتحہ، خیر او جناب او دانک ہے نا، دانک دانک کی اے افصح کندے کولوں دانک کولوں، اے گل دسی نہیں بھی دانک بھی تو دانک بھی ایسے ہی لیکن دانک بھی افصح ہے۔ اسی طرح اگر فارت قدرہا جی، اگر کہندے نا لو فارت القدرو کی تے ٹھیک سی، تاکہ شامل ہو جاتا اس صورت کو کہ جب ہوتی وہ اس میں اس کے زوج کے لیے، تاکہ عام ہو جاتی جی، کیونکہ ظاہر یہ ہے کہ حکم ایک ہی ہے، نہیں سمجھا، قدرو آدھا مطلب ہے اپنے واسطے ہانڈی پکاندی پئی ہے، اے ابلدی تو نماز توڑ دے وے جائز ہے، تو جے خامد واسطے ہانڈی تو پھر تو وکھری ہو گئے، اس واسطے آکھتے ہیں بے قدرو ہاں نہ آندے، صرف ال قدرو آندے بے ہانڈی ابلدی پئی، پاویں اپنی تو پاویں خامد دی، یا اے بھی کہندے نے کہ بھی اضافت ادنا ملابست کی، بھی عورت جو پکاندی ہے تے آکھے بھی عورت دی ہانڈی جی، اے مطلب ہے، لیکن ہم تو گھر سارے واسطے ہی ہے نا، اے گل جی۔ او خافت لا والدہا، یعنی این یحصل لہو علم من نحو سیاح، او چیخدا پیا، اچھی جو روندا پیا، تو رونے نال تکلیف ہوندی نا، بچہ جلے روندا ہے تو بڑے آندرا چکیندیاں نے، تو پھر وہ نوی تکلیف شروع ہو جاندے، اس واسطے بچہ روے تو فٹ چپ کران دی کوشش کرتے، کوئی بڑے ٹل نہ روندا ہے، تو ٹل نہ روو تو اندروں آندرا چک پیندے، تو نازک جہا ہوندا ہے جی جی، اور تسی بھی اتھوں ہی گزر کے آئے ہو۔ او طالبا منہ کافرون، گل سمجھا جی، وہ ماز مباح ہے اس کے لیے بقا عبادت میں، جواز آکھے نا بھی نماز میں باقی روے سلام پھیرن تک، یہ بھی کیے مباح ہے، با وجہ متعارض آ جانے عبادتین کے، کافر نو کلمہ پڑھانا بھی عبادت ہے، نماز پڑھنی بھی عبادت ہے۔ اچھا ہن سوال ہے، یہ جڑا دیر پہ کردہ ہے اور نہیں شمار کیا جائے گا نماز اس تاخیر کے سبب سے، راضی ہونے والا اس کے کفر پر بقا کے سبب، ویسے کو بندہ دیر لائے نا تو مطلب ہے کہ کافر رہنے دے راضی ہے، سمجھو نکتہ، لیکن آدھے جس لئے نماز پڑھدا پہ تو سلام تک انہیں تاخیر کیتی ہے نا، یہ نہیں اسی کہہ سکتے شرن کہ یہ اس کے کافر رہنے پر، کیونکہ بھی عبادت ہے، برخلاف اس صورت کے
جب مؤخر کیا کسی نے کافر کو اسلام سے حالانکہ وہ نماز میں نہیں ہے تو یہ اس کے کفر پر راضی ہے، تو کفر پر راضی ہونا خود بڑا گندا کام جے کفر ہے، نعوذ باللہ۔ اتنا نازک مسئلہ جے ہے او کوئی جے سمجھ فٹو فٹ کی کری دے وہ نہانا دھونا تو بعد دیاں گلاں نے پیچھے کنے غسل دے باب مسئلے پڑے جے وہ بھلا ہوئے فٹو فٹ میں جی مسلمان ہونا ہے جی پڑھ لا الہ الا، بس پڑھ تو سوا اور کوئی لفظ نہیں بولنا، یہ نہیں صرف پڑھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، پڑھا کے تے معنی سمجھا دیو کہندا مطلب ہے اللہ وحدہ لا شریک ہے، اوندا کوئی شریک نہیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے اور آخری رسول ہیں، اور آپ جو دین لے کر آئے ہیں وہ حق سچ ہے، اور آپ جو کتاب لے کر آئے ہیں اس کا نام قرآن ہے۔ اینی کو گل سمجھا دے اے بندہ مسلمان ہو۔ اس تو بعد انہوں نوانا تونا جو کچھ کرنا جی شفقت فرماؤ، نواں صابن لے آؤ، نویں کپڑے لے کے دیو، تھوڑا بھرا ہوگا جفی پاؤ دینا جی اسی یہ کرم والے 10 دن میں نا فارغ نہیں ہے گا تو پرسوں چلیں گے شہر مولوی کو تین مسلمان کریں گے جی، یعنی اینا بھی مسئلہ نہیں پتا تو انج ڈیرے وچ چٹ کپڑیے تو انج شہر وچ حضرت صاحب برانے ایم اے کیتا ہے تو مسئلہ اینا بھی نہیں پتا بھی مسلمان کیویں کرنا ہے۔ آئے میری توبہ وہ سنے فصل اوکے دے جائے ان چیزوں کے بارے میں جو نئی مکروہ مصلی کے لیے، نئی مکروہ مصلی کے لیے باندھنا وسط کا سنیں، اور نہ اپنے پاس رکھنا تلوار کا، اور تقلد میں کچھ پائی دیے اور اس کی مثل کا، جب کہ نہ مشغول ہو اس کی حرکت کے ساتھ، اور نہیں مکروہ نہ داخل کرنا اپنے دونوں ہاتھوں کو اس کے فرجی میں اور شک میں مختار پر۔ سنیں آیت لکھی ہے کہ اختلاف فی ھذا لفظ، میرے نزدیک مراد اس کے ساتھ ذیل القبا جی بے قال بعض المحققین شاید کہ شقہ شقہ بالضم کپڑے سے، بسا اوقات کہتے ہیں بالکسر بھی، تے فتاوی انقرویا یہ ہے کہ جب پہنے شقہ یا فرجی اور نہ داخل کرے اپنے ہاتھ، تو متاخرون نے اختلاف کیا، اس مختار یہ ہے کہ مکروہ نہیں، اور نہیں مکروہ توجہ کرنی مصحف شریف کی طرف یا لٹکی تلوار کی طرف یا بیٹھنے والے کی پشت کی طرف جو باتیں کر رہا ہے، یا موم بتی کی طرف یا چراغ کی طرف، علی صحیح ہے، اور سجدہ کرنا سمجھائیے جی، اور نہیں مکروہ سجدہ کرنا بساط پر جس میں تصاویر ہیں، نہ سجدہ کرے تصاویر پر، اور نہیں مکروہ مارنا سانپ اور بچھو کا جب خوف کرے ان دونوں کی تکلیف کا، اگرچہ ذرا بات کے ساتھ ہو اور اگرچہ قبلے سے انحراف کے ساتھ ہو، ازہر میں، اور نہیں کوئی حرج اپنے کپڑے کو حرکت دینے کے ساتھ تاکہ نہ چمٹ جائے مصلی کے جسد کے ساتھ، حرکت دینے کی تھے رکوع میں، اور نہیں کوئی حرج اپنی پیشانی کے صاف کرنے کے ساتھ مٹی سے یا گھاس سے، سنیں فراغت کے بعد نماز سے، اور نہ فراغت سے پہلے، جبکہ تکلیف دے اس کو، کیا کرے اس کو تکلیف دے اس کو، یا مشغول کرے اس کو نماز سے، اور نہیں مکروہ نظر کرنے کے ساتھ اپنی آنکھوں کے موک کے ساتھ، بغیر پھیرنے چہرے کے،
اور کوئی حرج نہیں نماز پڑھنے کے ساتھ فرش پر، بساط پر، لبود پر، اور جڑیاں مختلف چیزاں، اور افضل نماز زمین پر ہے یا اس شے پر کہ اگاتی اس کو زمین، اور کوئی حرج نہیں سورت کے تکرار کے ساتھ 2 رکعتوں میں نفلوں سے۔ فصل ان چیزوں کے بیان میں جو واجب کرتی ہیں نماز کے قطع کو، اور وہ چیزیں جو جائز کرتی ہیں قطع کو اور غیر اس کا۔ واجب ہے نماز کا قطع مظلوم کے استغاثے کے ساتھ، مسلی کے ساتھ، مسلی نو صد مارے مجبوری، نہ کہ اپنے والدین میں سے ایک کی ندا کے ساتھ، لیکن تفصیل پڑھ لیجئے۔ اور جائز ہے قطع کرنا نماز کا اس شے کی چوری کے ساتھ جو مساوی ہو درہم کے، اگرچہ اپنے غیر کے لیے ہو۔ ایک منٹ پچھلا صفحہ دیکھا نا بھائی، بہت صبر میں ملت توجہ ہو کہ بعض لائے ہیں یہ مسئلہ اس طرح، اس لیے کہ علماء میں بعض وہ جنہوں نے مکروہ سمجھے وہ حاضہ کہا کہ تلوار کیونکہ وہ تو آلہ حرب ہے اور حدید میں باسن شدید ہے، لہذا نہیں لائق اس کو آگے رکھنا جہاں اللہ کی بارگاہ میں جھکنے، ابتحال، عاجزی، خشوع کا مقام ہے۔ اور بعض نے کہا کہ یہ قول ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بلکہ کوئی شے نہ رکھو، اور بہرحال استقبال کرنا مصحف کا، پس بے شک اس میں تشبہ اہل کتاب کے ساتھ، کیونکہ وہ کرتے تھے اس کو اپنی کتابوں کے ساتھ۔ بعض نے کہا یہ قول حضرت ابراہیم نخعی رضی اللہ عنہ کا۔ جی اے بھئی اے قول ہے گے نے دوسرے اپایو اے دوسرے قول ہے گے سن تا اے قول کیتا ہے، لئنہ ہم کہتے ہیں کہ نہیں کرتے تھے وہ کون اہل کتاب عبادت، کتاباں دی بات نہیں سن کر دے، لیکن وہ پڑھتے تھے اسے اپنی نمازوں میں۔ اور یہ ہوگا، اور یہ قرآن پاک ویک کے پڑھنا پیچھے پڑھ چکے، ساڑھے نزدیک بھی مکروہ ہے جی۔ اور اس لیے کہ اگر قرآن پاک رکھا ہوا ہو مصلی کے سامنے تو فلیس بھی باسن، اسی طرح جب معلق ہو تب بھی کوئی نہیں۔ بہرحال تلوار دی گل تساں آکھے بے لڑائی دی آلہ تے رونے دا مقام ہے، ہم کہتے ہیں ہاں بے شک وہ آلۃ الحرب ہے، لیکن جگہ اے جگہ بھی تو لڑائی دی ہے، کندے نال؟ نفس تے شیطان نال لڑائی دی ہے، اس لیے تو اس کا نام کیا رکھا گیا؟ پس لائق ہے وہ جو اس میں ہے۔ اور اس لیے ایک حکم دیے گئے ہم اپنے اسلحہ کو پکڑنے کا صلاۃ خوف میں۔ قال اللہ تعالیٰ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ، پس جب کہ تلوار معلق ہوگی اس کے سامنے تو ممکن ہے جلدی سے لینا اس کو جب محتاج ہوگا، تو لہذا یہ بات کراہت کو واجب۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھایا جاتا تھا چھوٹا نیزہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے، اور وہ گاڑا جاتا تھا سرکار کے سامنے، تو بھی اسلحہ آئیے کیے اسلحہ آئیے، بس سرکار نماز پڑھتے اس کی طرف، حالانکہ وہی صلاح تو فتبین انہ لا باس بالہتھیار بین یدی النمازی۔ سمجھ آ گئی جی؟